آج کا مسلمان گھرا ہوا ہے، کبھی معاشی دباؤ سے، کبھی دشمنوں کے پروپیگنڈے سے، کبھی اپنوں کی کمزوری سے۔ آج بھی دشمن صرف تلوار لے کر نہیں آتا، وہ سوچ پر حملہ کرتا ہے، ایمان کو کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے اور مسلمانوں کو یہ احساس دلانا چاہتا ہے کہ تم تنہا ہو، کمزور ہو اور ہار چکے ہو۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ پہلی بار نہیں ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتی ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آیا جب پوری عرب کی قوتیں اکٹھی ہو کر مدینہ پر ٹوٹ پڑی تھیں۔ آج جیسے مسلمان ہر طرف سے گھرا محسوس کرتا ہے، اسی طرح اس دن مدینہ بھی ہر طرف سے گھرا ہوا تھا۔ اس دن سوال یہی تھا، اتنی بڑی قوت کا مقابلہ کیسے ہوگا؟ اور اس دن بھی جواب وہی تھا جو آج ہے، اللہ پر یقین، حکمت کے ساتھ تدبیر اور صبر کے ساتھ استقامت۔ اسی پس منظر میں پیش آتی ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم غزوہ احزاب یعنی جنگ خندق۔ بنو نذیر کی ضلع وطنی کے بعد مدینہ کے دشمن چپ نہیں بیٹھے، یعنی بنو نذیر مکہ پہنچے، قریش کو بھڑکایا اور نجد کے قبیلوں کے ساتھ مل کر ایک بڑا لشکر تیار کیا۔ اس میں قریش کے ساتھ ساتھ بنو غطفان اور کئی قبیلے شامل تھے اور ان کا ایک ہی مقصد تھا، اسلام کو ایک ہی بار میں ختم کر دینا۔ اس بار دشمن صرف جنگ کے لیے نہیں آیا تھا، وہ مدینہ کو گھیر کر مٹا دینا چاہتا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اتحاد کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ اسی مشورے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے ایک نیا طریقہ بتایا جو خندق کھودنے کا تھا۔ مدینہ کے کھلے حصے میں خندقیں کھودی گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود مٹی اٹھاتے تھے، پتھر توڑتے تھے اور صحابہ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کام کرتے تھے۔ بھوک تھی، سردی تھی، لیکن زبان پر صرف اللہ کا ذکر تھا۔ جب احزاب کا لشکر آیا تو خندق دیکھ کر حیران رہ گیا۔ انہوں نے کبھی ایسی جنگ نہیں دیکھی تھی۔ دن گزرتے گئے، راتیں لمبی ہوتی گئیں، دشمن گھیر کر بیٹھا رہا لیکن مدینہ میں داخل نہ ہو سکے۔ اسی دوران بنو قریظہ نے بھی عہد شکنی کی اور مسلمانوں کو دو طرف سے گھیر لیا گیا۔ یہ امتحان کا سب سے سخت لمحہ تھا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آنکھیں پتھرا گئیں اور دل حلق تک آ گئے۔ جب زمین کے اسباب ختم ہو جاتے ہیں تو آسمان سے مدد آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی اور اللہ نے ایک سخت ہوا بھیج دی۔ رات کے اندھیرے میں طوفان آیا، خیمے اکھڑ گئے اور آگ بجھ گئی۔ لشکر میں بھگدڑ مچ گئی۔ صبح ہوئی تو دشمن جا چکا تھا، بنا آمنا سامنا کیے احزاب ٹوٹ چکے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب مدینہ کی طرف کوئی نہیں آئے گا، بلکہ اب ہم ان پر حملہ کریں گے، اب مدینے سے لشکر نکلیں گے۔ غزوہ احزاب ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب مومن صبر کرے، مشورہ کرے اور اللہ پر پورا یقین رکھے تو گھیرے بھی فتح میں بدل جایا کرتے ہیں۔